بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پور اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ مجھے تجسس ہوا کہ کیوں نہ ان مکی جنات سے میری ملاقات ہو اور ان سے کچھ حال احوال ہو کہ وہ کتنے عرصے سے یہاں آ رہے اور کیوں آ رہے، مکہ میں ان کے خاندان کا قیام کتنا پرانا ہے۔ بس اس طرح کے سوالات میرے دل میں مسلسل اٹھنے لگے اور میرے اندر انگڑائیاں لینے لگے۔ میں نے اس نو مسلم جوگی عبدالوسیع جن سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے ان مکی مہمانوں کو ملا نہ جائے؟ وہ میری بات پر فوراً تیار ہو گیا اور ہم دونوں اس طرف چل پڑے۔ تحد نظر مکلی کا پھیلا قبرستان، کہیں قبریں ٹوٹی، کہیں مسمار، کہیں صدیوں پرانے گنبد، ایک ایک پتھر کے بنے ستون ہیں، کہیں نیولے، کہیں سانپ، کہیں بڑے بڑے بچھو، کہیں خطرناک زہریلی مکڑیاں اور طرح طرح کے ایسے خطرناک حشرات الارض جو انسان کو دور سے پھونک مارے اور انسان موم ہو جائے۔ ہم چلتے جا رہے تھے اور سارے منظر ہماری آنکھوں کے سامنے تھے۔ جاتے جاتے جوگی عبدالوسیع مجھ سے کہنے لگا، اس قبر کے بارے میں آپ جانتے تھے؟ اس کے بہت تھوڑے نشان باقی رہ گئے تھے۔ میں نے کہا نہیں۔ کہا آپ تو کشف القبور کا مراقبہ کر لیتے ہیں، آپ خود کر لیجئے۔ میں نے کہا ہم اصل میں مکی مہمانوں کو ملنے جا رہے ہیں، اگر کشف القبور کا مراقبہ کرنے بیٹھ گئے تو کہیں وہ واپس نہ چلے جائیں اور ان سے ملاقات چوک نہ جائے، آپ ہی کچھ بتا دیں۔ کہنے لگا اصل میں نے یہ عمل ایک مسلمان عامل جن سے سنا تھا کہ آج سے 3 صدی اور 27 سال پہلے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی قبر یعنی مزار ہے، یہ سیستان سے آئے تھے، جہاں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اور یہ اسی علاقے کے رہنے والے لیکن ان سے بہت زیادہ مقامات میں آگے ہی آگے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر کوئی نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 100 آنے والے مجھے فاتحہ اور کلام پڑھ دے اور ایک آنے والا کوئی ایسا ہو جو کہ شرک کر کے مجھے تکلیف پہنچائے اور بدعت کر کے مجھے دکھ دے۔ اس لیے انہوں نے اللہ سے تنہائی مانگی، اور آج عالم یہ ہے کہ ان کے وصال کے بعد اس دور کے بادشاہ نے ایک بہترین گنبد اور کتبہ اعلیٰ پتھروں کا بنوایا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ خود بخود گرنا شروع ہو گیا، پھر لوگ اٹھا کر لے گئے، پھر اندر کا تعویذ اور مقبرہ گرنا شروع ہوا، اور گرتے گرتے یہ تھوڑا سا نشان ہے جسے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں یہاں اپنی زندگی گزار بیٹھا ہوں۔ میں انوکھی چیزیں دیکھتا ہوں، بس یوں نیا چاند شروع ہوتا ہے اور ان کی قبر کے ارد گرد روح اور نورانیت کا انوکھا سامان ہوتا ہے۔ تمام نیک جنات ان کی قبر کے ارد گرد نئے چاند کے ڈوبنے تک، یکم سے چاند کی 14ویں اور 15ویں تک اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر صرف سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، اور جو شخص صرف ان 14 دنوں میں سورۃ یاسین روزانہ 14 بار پڑھ لے، اسے ولایت کے انوکھے راز، کمالات، خیر کی راہیں، برکت کے پہاڑ، گناہوں سے خلاصی، اللہ کی مدد کا انوکھا تحفہ اور عرش سے اٹھنے والی صدائیں وہ اپنے کانوں سے سنے گا۔ وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے اولیاء انبیاء سے روحانی ملاقات کرے گا۔ وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے جنات کو دیکھے گا، حتیٰ کہ اللہ اس کے سامنے کائنات کے سربستہ رازوں کے پردے اٹھا دیں گے۔ زمین کے نیچے کے خزانے آنکھوں سے دیکھے گا، قبر والوں سے باتیں کرے گا، روحوں سے ملاقات جس سے چاہے فوراً کر لے گا، حالات میں آسانیاں، مشکلات میں دوری، قرضوں سے نجات، دکھوں کا حل، بندشوں کی دوری۔ اگر رشتہ اور تکالیف اس کو بہت زیادہ تنگ کر رہی ہیں اور ناکامیاں اس کا مقدر بن گئی ہیں، ہر راستہ اور گلی بند ہو رہی، وقت اس کا مختصر ہو گیا ہے، اس کی زندگی سے برکت اٹھ گئی ہے اور وقت سے برکت اٹھ گئی ہے، حالات نے اس کو کچل دیا ہے، زمانے نے اس کو پیچھے پھینک دیا ہے، تنگیاں روز روز کی ہیں،
اس کی مٹھی کھلتی نہیں، ہمیشہ بند رہتی ہے، یعنی اس کی مٹھی میں کوئی مال پیسہ آتا ہی نہیں۔ اس کی قسمت کی لکیریں مٹ گئی ہیں، گردش ایام نے اسے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، ترقی کر جانے والوں نے اسے موڑ کر نہیں دیکھا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بعض لوگ اس پر تھوکتے ہیں، وہ ایسی برائیوں کی گندگیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے مگر نکل نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایسا پھنسا ہوا ہے تو صرف 3 ماہ باقاعدگی سے 14 راتیں اول آخر 14 بار درود شریف اور سورۃ یاسین 14 بار پڑھ لے، بس کچھ زیادہ عرصہ اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف 3 ماہ کر لے، اسے رات قبرستان میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ آئے یہاں 14 بار سورۃ یاسین پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے اور اس کا ثواب اس اللہ کے ولی کی روح کو بخشے، اور ان سے عرض کرے کہ شیخ رب کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری مشکلات آسان کر دے، روزی کے خزانے کھول دے، برکات کے دروازے میرے لیے وا کر دے، حیرت کا جہاں سامنے آ جائے، جنات، فرشتوں اور اللہ کے دوستوں کی ملاقاتیں آسان ہو جائیں، بس یوں یہ برکات میرے لیے آتی چلی جائیں۔ 3 ماہ ورنہ 1 ماہ کافی ہے، 3 ماہ عمل کرنا ضروری ہے، 1 ماہ میں ہی اس کی زندگی میں وہ انقلاب آئے گا، اس کے دل کے پردے اٹھیں گے، اس کی روح کی دنیا بیدار ہوگی، اس کے جذبے سچے ہوں گے، گناہوں اور سیاہ کاریوں کی فضاؤں اور گندگیوں سے نکل کر روح کی پاکیزگی، من کا اجالا اور بولوں کو مٹھاس کے اندر سرایت کرتا چلا جائے گا، اور وہ حیرت کا جہان پائے گا، اس سے پردے ہٹ جائیں گے، زمین اس کے لیے خزانہ اگل دے گی، آسمان اٹھنے والی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچا دے گا، جس روح سے چاہے ملاقات کر لے، جس ہستی کو چاہے جاگتی آنکھوں یا خواب میں دیکھ لے، یہ سب قرآن کی برکات اور اس اللہ کے ولی کی دعاؤں کی برکات ہیں، ورنہ قبر والا خود محتاج ہوتا ہے اور وہاں ہم دعاؤں کے محتاج ہیں، اور صاحب قبر دعا کرتا ہے اور اس کو دعاؤں کے لیے کہنا جائز ہے، حرام نہیں، شرک نہیں۔ مجھے صرف ایک چیز کا فکر تھا، میں جوگی عبدالوسی کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا، کچھ دیر وہاں رہا، میں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی، قدرتی وہ ایام بھی چاند کے نئے دنوں کے تھے اور وہ چاند کی 9 تھی، میں نے تھوڑی ہی دیر میں 14 بار سورۃ یاسین پڑھ لی، پر مجھے بار بار ایک چیز کا فکر تھا، اور وہ فکر یہ تھا کہ میں نے مکی مہمانوں سے ملنا ہے۔ میں یہ سورۃ یاسین 14 مرتبہ پڑھ کر شیخ کی روح کو ہدیہ کر کے دعاؤں کی درخواست کر کے چل پڑا۔ ہم چل رہے تھے، قبرستان تھا جو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، کہیں کانٹے، کہیں جھاڑیاں، بکھرے نوکیلے پتھر جو اندر سے کھوکھلے تھے، بس یہی ماحول تھا۔ آخر کار ہم ایک درویش کے گنبد پر اور قبر پر پہنچے، وہاں جا کر میں نے زور سے السلام علیکم عرض کیا اور درخواست کی کہ اے مکہ سے آنے والے مہمانوں، میں مکہ مکرمہ کا دیوانہ اور شیدائی ہوں، میں نے کعبہ کے طواف کیے ہیں، میں کعبے میں آنا اور کعبے کو دیکھنا ثواب سمجھتا ہوں، میں مکہ کے رہنے والوں کا ہمیشہ قدردان رہا ہوں، میں نے مکہ والوں کو ہمیشہ ادب اور قدر کی نظر سے دیکھا ہے، اور میں مکہ والوں سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، لوگوں کو ان کا ادب اور احترام سکھاتا ہوں، میں بہت دور سے چل کر پتھروں کی ٹھوکر کھاتے ہوئے اور زہریلے جانوروں کے درمیان سے نکلتے ہوئے آپ تک پہنچا ہوں، میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں اور دعا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی، میں نے ارد گرد ایک تیز آندھی کی طرح ہوا، بگولے اور ہوا کے درمیان ایک سنسناہٹ اور شور سنا، میں خاموش بیٹھ گیا، ہوا تھم گئی، کوئی 20 سے زیادہ جنات تھے جو میرے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے، اکثر بوڑھے تھے، ان میں جوان بھی تھے اور کچھ پردہ دار خواتین بھی تھیں، میں ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، میں نے تمام مردوں سے مصافحہ کیا اور چند بوڑھے بزرگوں نے مجھے گلے لگایا، ان کے گلے لگنے میں کیا کمال تھا، ایک بوڑھے مکی جین سے جب میں نے گلے لگا
इनके गले लगते ही मेरे सीने में ऐसी खुशगवार ताजगी, रोशनी, नूर और नौरानियत दाखिल हुई कि मैं महसूस कर रहा था कि शायद मेरा सीना फट जाएगा और मैं संभाल नहीं सकूंगा। वो बहुत देर अपने गले से मुझे लगाए खड़े रहे और मेरा भी दिल चाह रहा था कि वो मुझे अपने सीने से लगाए कुछ और देर मुझे अपनी रूहानी नौरानियत और मक्की नूर देते रहें और मुंतकिल करते रहें। कुछ देर के बाद इनकी आंखों से आंसू और हत्ता की सिसकियां बंद गईं। कुछ इनकी कैफियत ऐसी थी कि मुझे भी रोना आ गया और बेसाख्ता मेरी भी आहें और सिसकियां बुलंद हो गईं। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नामालूम रोते रहे, क्योंकि रोने की वजह मालूम नहीं थी। बस एक कैफियत थी जो हम दोनों के दरमियान थी, और नूर था जो इस दरवेश से मेरे सीने और दिल के अंदर की गहराइयों में मुंतकिल हो रहा था। मैं रोता रहा और वो रोते रहे। आखिरकार इसी कैफियत में हम दोनों बैठ गए। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे अंगूठे के नाखून को बहुत गौर से देखने लगे। फिर मेरे अंगूठे को चारों से घुमाया और देखा और देखकर बोलने लगे, करोड़ों में ऐसे लोग होते हैं जिनकी अंगूठे की लकीरें और कैफियत और अंदाज ऐसा होता है। आप अब तक कहाँ रहे? आप मक्का में आकर मुझसे मुलाकात क्यों न कर सके? फिर ठंडी आह पाकर कहने लगे, आपको याद है आप एक दफ़ा जबले हिंदी पर आए थे और फलां साहब आपके साथ थे? मैंने इनसे कहा, हाँ पुरानी बात है, मुझे याद है। कहने लगे, वहाँ मैंने आपको देखा था, लेकिन सरसरी देखा था। ऐ काश मैं वहीं आपसे मिल लेता और वहीं मुलाकात कर लेता। और फिर मुझसे सवाल किया कि कभी आपको एक एहसास हुआ है कि आपके अंदर कितना बड़ा बर्तन और ज़र्फ़ है और जिसमें कितनी रूहानियत और कमालात हैं? यही बड़े बर्तन की अलामत है। मैंने कहा, नहीं, मैं तो अपने आप को एक आम इंसान समझता हूँ। कहने लगे, यही ज़र्फ़ होने की दलील है और यही बड़े बर्तन होने की अलामत है। जब इंसान अपने आप को कुछ समझ लेता है, फिर सब कुछ होता है तो ख़त्म हो जाता है और मिलता भी नहीं, हत्ता कि छिन जाता है। बस ये कैफियत अपने ऊपर बाकी रखें। फिर कहा कि आज मैंने आपके सीने में जो अनवारात, कमालात, कैफियत, तजल्लियात और बरक़ात मुंतकिल की हैं, ये इंशाअल्लाह आपकी नस्लों तक हमेशा मुंतकिल होती रहेंगी। और जो भी आपको अदब, एहतराम और अच्छे अकायद और एतमाद की नज़र से देखेगा, वह ज़रूर इसका हिस्सा पाएगा। और जो आपके एहतराम से रूगर्दानी करेगा, इसका सीना स्याह हो जाएगा, इसके दिल की नौरानियत जाती रहेगी और इसका अंदर ख़त्म हो जाएगा, और वो ऐसे लोगों में शामिल हो जाएगा जिनके मुकद्दर में अगर रब चाहे तो खैर ज़रूर आ सकती है, वरना वो खैर से महरूम रहेगा। इनकी नस्लें शायद महरूम रह जाएं। बस अपने इस नौरानी बर्तन को, जो पहले भी नौरानी था और रूहानी है, मैंने जो अमानतें बड़े बड़े सहाबा, अहले बैत, औलिया, सालिहीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और साजिदीन, सादिकीन से ली हैं, मैंने आज वो अमानतें आपको मुंतकिल कर दी हैं। फिर वो शेख फरमाने लगे, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़े बड़े सहाबा की ज़ियारत की, अहले बैत का दीदार किया। मैंने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा पढ़ा है। मैं बड़े बड़े मुहद्दिसीन की मजालस में बैठा, खुद आलिम और मुहद्दिसों बड़ी बड़ी तफासीर लिखी हैं। मैं खुद हैरान, कहाँ मैं कहाँ ये, बस हैरत से ये सब कुछ देख रहा था और मेरी हैरत बढ़ती चली जा रही थी। सबसे मुसाफा करने के बाद हम बैठे और गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन ये सब तो गुफ्तगू से पहले ही हो चुका था, जो मेरे गुमान, ख्याल, एहसास और अदराक से भी कहीं आगे, मेरे तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा मैंने पा लिया। मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था कि मैं इतनी बड़ी हस्ती से मुलाकात कर पाऊंगा और इतनी बड़ी हस्ती कभी मुझे मिलेगी। मैंने सहाबा जिन्नात से मुलाकातें की,
ताबईन, तबा ताबईन, जिन्नात से मुलाकातें की, नेक सालेह औलिया जिन्नात से वास्ता पड़ा, दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, इनकी मोहब्बत मुझसे है, मेरी मोहब्बत इनसे है। लेकिन ये हस्ती कुछ और ही थी। ये अचानक हुआ कैसे? मैं हैरान भी हूँ और परेशान भी कि ये अचानक हुआ कैसे। फिर अचानक मेरे दिल में अल्लाह ताला ने एक बात डाली कि जोगी अब्दुल वसी को ईमान पर लाने का अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया। दिल तो अल्लाह के कब्जे में है, बस अल्लाह को ईमान बहुत पसंद है और कलमा बहुत पसंद है। अल्लाह पाक ने इस सिला में मुझे इस हस्ती की मुलाकात करवा दी और इस हस्ती का दीदार करवा दिया और इस हस्ती का फैज़ान मुझे मिल गया। मेरा दिल, मेरा मन, मेरा जज्बा, मेरी सोचें बार बार इस बात की तस्दीक कर रही थीं कि ये सब इस कलमे की बरकत से हुआ और इस कलमे की वजह से मुझे ये मुराद मिली है। अब हमारा तारफ शुरू हुआ। सबसे बड़ी उम्र के बुजुर्ग यही थे। इनमें किसी के वालिद थे, किसी के मामू थे, किसी के दादा और किसी के परदादा भी थे। हर उम्र के अफराद इनमें बैठे थे और ये सबसे बड़ी उम्र के थे। वो कहने लगे, दरअसल हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं जो हज़ारों सालों से आबाद हैं और हम हज़ारों सालों से मक्का ही में आबाद हैं। हमारा असल मस्कन जबल सोर, जहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े और बड़े बड़े अंबिया के कदम मुबारक पड़े, वहाँ रहते हैं। लेकिन मैं खुद हमेशा काबे में रहता हूँ और मस्जिद हरम में रहता हूँ। फिर बाज़ औक़ात वहाँ से अपने घर जबल सौर में हफ्तों रहता हूँ और फिर हफ्तों यहाँ भी रहता हूँ। मेरा आना जाना लगा रहता है। फिर इस बुजुर्ग जिन ने मुझे मेरे सवाल के बाद जो काबा की कैफियत तजल्लियात बताईं, शायद मैंने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा। मेरा गुमान है किसी किताब में होंगे भी नहीं, मेरे मुताले में नहीं गुजरे। आइए कारीन, मैं इस नेक जिन की कैफियत तजल्लियात बताता हूँ जो इन्होंने मुझसे बयान की। वो कैफियत और तजल्लियात उन्होंने खुद पाई और मखलूक को भी दिलाई। इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना न भूलिएगा। शुक्रिया।